عطا فرمائے، اس لیے فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ اور انسان کی سب سے پہلی، سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کی ہے۔ ہدایت مل گئی تو یہ انسان کامیاب ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت کا نور دل میں آ جانا۔ اور جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور آ گیا تو اس پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ مجھے پیدا بھی اللہ نے کیا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ سارے اعضاء بھی اللہ نے دیے، اور یہ اعضاء جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کے لیے روح بھی اللہ نے ڈالی، تو لہذا میں نے کس کی ماننی ہے بھائی؟ اللہ کی ماننی۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ جو آپ تک پہنچانے والا ہو وہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قصے کو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو نافرمان ہوئے، اللہ نے ان کا معاملہ تتر بتر کر دیا۔ ان کا جو شام کا علاقہ تھا، عمالقہ طاقتور قوم کو وہاں پر اللہ نے مسلط کر دیا، اور یہ در بدر پھرتے رہے اور کئی سال یہ پریشان رہے۔ اور یہ سب ان پہ پریشانی آئی تھی ان کے اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے ان پر کتنا احسان کیا تھا، یہ اللہ کے احسانات کو بھول گئے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ ہر ایک اپنی مرضی کر رہا ہے، دنگا فساد ہو رہا ہے، زندگی بڑی دشوار گزر رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بادشاہ بنائے۔ تو ان کے خاندان تھے 12، اور ہر خاندان کے لیے انہوں نے یہ زمیندارہ کریں گے، یہ بکریاں مویشی پالیں گے، اور یہ جو ہے وہ قوم ہے کہ جس میں سے بادشاہ اور وزراء مقرر ہوں گے۔ لیکن وہ تو کون بادشاہت کے لائق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بادشاہت کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت ہے، اور بادشاہت کے لیے ایک عقل اور سمجھ اور علم کی ضرورت ہے۔ اب جس میں یہ صفت ہو تو میں اس کو بادشاہ بنا دوں۔ تو اللہ کی طرف سے تو طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ کہنے لگے ہیں طالوت بادشاہ بن گیا؟ یہ تو اس قوم میں سے ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم نے متعین کیا ہے کہ بادشاہ اور وزراء اس میں سے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، اب تم ان کی اطاعت کرو۔ تو طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیج دیا گیا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ جڑ گیا۔ اور کیونکہ ان کے دل میں انتقام تھا کہ ہمارا ملک ہم سے چھینا ہوا ہے اور اس میں ہمارے دشمن رہ رہے ہیں، اور دشمن بھی وہ ہیں جنہوں نے ہماری خون ریزی کی تھی، ہمارے نوجوانوں کو جہاں ان کی گردنیں اڑائی تھی، اور وہ نوجوان ان کے پاس جہاں قید ہیں، تو ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ قتال میرا حکم ہے، اور میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں نے تمہیں جانیں دی ہیں، اور میں تمہیں جو ہے حکم دوں گا، اس لیے تمہیں آزمایا جائے گا۔ جوش اور جذبے میں تو سارے لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ غیر تربیت یافتہ ہوں وہ تو معاملے کو بگاڑنے والے بنتے ہیں۔ وقتی طور پر تو ایک شور شرابہ اور ایک ہنگامہ سب کے سب اٹھ پڑتے ہیں، لیکن یہ جنگ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس سے تو بڑی خون ریزی ہوتی ہے اور بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عزتوں والے جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی بات ہے، اس لیے یہ ہمارا کام ہے۔ تو بہرحال یہ تیار ہو گئے، لیکن قتال اللہ کے دین کے لیے جان دینا، اپنے جذبات بھی اللہ کے لیے قربان کریں، مال بھی اللہ کے لیے قربان کریں، جسمانی صلاحیتوں کو، جوانی کو، زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے لیے بہت بڑا امر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تاکہ تم میں سے جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کو الگ کر دیں اور ان کے ساتھ ہماری مدد ہو۔ اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور اردن سے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اغوار کہتے ہیں نشیبی علاقہ، اور وہاں گرمیوں کے زمانے میں گرمی بہت ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں سبی کا علاقہ ہے، ٹانگ کا علاقہ ہے، ایسے ہی اور علاقے جہاں بہت زیادہ گرمی، تو ایسے ہی وہاں شام بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، اردن بھی بہت پیارا ملک ہے، لیکن نشیبی علاقہ اسے اغوار جہاں سے نہر، وہاں سے انہوں نے گزرنا تھا۔ اور گرمی میں آدمی کو پیاس لگتی ہے، اور آدمی جو ہے سفر کے لیے کسی کام کے لیے کھانے اور پینے کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو پانی کی کھانے کی ضرورت تھی۔
لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر جنگ کرنا، اس کے لیے تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد اللہ کے حکم کو ماننے پر اترتی ہے، اور اللہ آزماتے ہیں۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، تمہاری زندگی اور تمہاری موت کا سلسلہ ہی تمہیں آزمانے کے لیے۔ ہم نے زمین کو جو مزین کیا ہے نباتات، جنگلوں سے، درختوں سے، پھولوں سے، ٹیلوں سے، دریاؤں سے، جھیلوں سے، یہ صرف تمہارے امتحان کے لیے۔ یہ چیزیں تو مخلوق ہیں اور تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تمہیں آزمانے کے لیے۔ تو جب وہ نکلے تو نہر راستے میں تھی، اور گرمی کی جب انسان جو ہے تہجد کے وقت، صبح صادق کے وقت نکلتا ہے، چلتے چلتے اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، اس کی تپش پڑتی ہے، اور پھر گرمی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور چلنے کی وجہ سے جسم کی انرجی بھی خرچ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو پانی کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا امتحان ہے، پیاس تمہیں لگ رہی ہوگی اور تم جہاد کے لیے جا رہے ہوگے، وہاں تمہیں قوت کی ضرورت ہے اور وہاں سے نہر چل رہی ہوگی، تم تو سمجھو گے کہ پانی خوب پئیں تاکہ ہمارے جسم میں پانی آ جائے اور ہم میں طاقت آ جائے، لیکن طاقت پانی میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے امر کو ماننے میں ہے۔ طاقت کس میں ہے؟ اللہ کے امر کو ماننے میں۔ اور حکم بڑا عجیب آیا ہے، چل رہے ہیں، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ پانی کو کہیں تلاش کرنے کے لیے جانا پڑے، پانی کے اوپر سے، نہر پر سے دریا بہ رہا، اور بڑا صاف ستھرا دریا، ہمارے علاقوں کی طرح بارشوں کا اور گدلا پانی نہیں، صاف پانی جس سے نیچے کے پتھر اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور برف سے پگھلا ہوا پانی، ٹھنڈا پانی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ مت پیو، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو یا دونوں جو ہے چلو ملا کر اتنا پانی پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ وہی آج کی بات کہ جی یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں۔ اور بھائی تمہاری سمجھ یہ تو بالکل نیچے ہے، جہاں تمہاری سمجھ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا امر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا امر یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن تمہاری عقل اس سطح کی نہیں ہے، اللہ کا امر اس سے اوپر ہے۔ 5ویں جماعت کے طالب علم سے سائنس کے سوالات اور میٹرک کے سوالات کرنا کوئی بھی انسان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آزمایا اور حکم دیا کہ نہر پہ سے نہیں پینا، ہاں ایک چلو یا 2 چلو لے سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں بہت کم جو ہیں لوگ تھے انہوں نے اس بات پر عمل کیا، اور لوگوں نے اچھا یہ پانی آ گیا، بعضوں نے تو ایسا کیا کہ زمین پر گر کر اور منہ لگا کر، جیسے جانور برتن سے پانی پیتا ہے اتنا پانی، اور جنہوں نے پانی پیا ان کا جسم پھول گیا، ان کی ہمت ختم ہو گئی، وہ بھاری ہو گئے اور وہ آگے نہ جا سکے۔ اور جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، بالکل نہیں پیا، جس نے بالکل نہیں پیا اس میں اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے طاقت آ گئی، اور جس نے اجازت کے بقدر کیا وہ بھی ٹھیک تھا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور پھر انہوں نے نہر کو پار کیا۔ تو یہ ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ایک یہ امتحان تھا۔ تو تھوڑے سے وہ لوگ تھے جو اس امتحان میں آگے بڑھے، اور اللہ نے انہیں کو فتح عطا فرمائی۔ طالوت کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، کہتے طالوت کی فوج میں ایمان والے اور جو پار ہو گئے وہ لوگ تھے، اور آگے عمالقہ بڑے طاقتور قوم تھے۔ تو اس میں ایک داؤد علیہ السلام بھی تھے، داؤد علیہ السلام کے بھائی، وہ اس جنگ میں جہاد میں شریک تھے، اور داؤد علیہ السلام اپنے سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں، اور وہ اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے داؤد علیہ السلام، وہ تو ابھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی ان کو نبوت نہیں ملی، باپ نے کہا جاؤ جنگ میں، وہ میدان میں جاؤ اور اپنے بھائیوں کے حالات معلوم کرو۔ تو داؤد علیہ السلام چل پڑے، اور جب داؤد علیہ السلام چلے تو جالوت جو بادشاہ جو دشمن قوم کا اور کافروں کا جو بڑا لیڈر تھا، وہ چیلنج کے لیے میدان میں آیا ہوا تھا، اور بار بار کہتا تھا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بالکل نوجوان، ابھی جس قد بھی پورا نہیں تھا،
لیکن اللہ نے ان میں صلاحیتیں رکھی تھی، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک پتھر لیا، پتھر کو وہ گوپیا جو ہوتا ہے جس میں زمیندار پتھر کو رکھتا ہے اور گھما کر پتھر کو پھینکتا ہے، جانور اڑتے ہیں، تو وہ اس طرح انہوں نے پھینکا اور وہ جو ہے پتھر اس جو جالود بادشاہ تھا اس کے اس پہ سر میں لگا اور اندر داخل ہو گیا اور اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے امتحان اسی کو فرما رہے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے انسانوں تمہیں جو زندگی دی گئی ہے تمہارے امتحان کے لیے، تمہارے قبر میں کیا سوال ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور قیامت میں کیا سوال ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ تمہارے قبر کا سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں رب کے لفظ کو کتنے 100 مرتبہ اللہ نے قرآن میں جو ہے اس کو ذکر کیا۔ قرآن کی ابتدا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن میں بار بار ذکر آ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے۔ قرآن کی جو جہاں پورا ہوتا ہے تو وہاں بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ رب کہتے ہیں وہ ہستی جو ہر چیز کو عدم سے وجود دے، عدم سے وجود دے، کوئی تذکرہ ہی نہیں، اور وجود دے کر جو ابتدائی جو ہے مرحلہ ہے اس سے لے کر کمال تک پہنچائے، اور کمال تک پہنچانے میں جس چیز کی اور جہاں پر اور جس وقت میں اور جتنی مقدار میں ضرورت ہے وہ پورا کر، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ بے وقت دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، جہاں ضرورت ہے اس کے بجائے دوسری جگہ دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عدم سے وجود بھی دے، اور جس چیز کی جہاں پر جس وقت میں جتنی مقدار میں ضرورت ہے وہ یہ علم اللہ کو ہے، کیونکہ اللہ علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، لطیف ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ہاں جو بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور ایک نظام چلایا۔ خلق الموت، موت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، حالانکہ موت تو سمجھتے ہیں ختم ہونا، نہیں، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے اس پر سے گزرنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے آنکھوں کا ہر دیکھنا، تمہاری زبان کا ہر بول، تمہارے کان کا ہر بات کو سننا، تمہارے دماغ کی ہر سوچ، تمہارے ہاتھ کی ہر نقل و حرکت لینے دینے کی، اور تمہارے قدم جو اٹھتے ہیں یہ ایک ایک عمل ہے، اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے۔ تم بھول گئے، لیکن قیامت میں تمہیں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، جن لوگوں نے نافرمانی والی زندگی گزاری ہوگی اور وہ یہ دیکھیں گے کہ نامہ اعمال ملنے والا ہے، اور نامہ اعمال میں میرا ہر دیکھنا، ہر بول، ہر سننا، ہر سوچ، ہاتھ کی ہر حرکت اور پاؤں کا ہر قدم اٹھنا یہ لکھا ہوا ہوگا، تو وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وہ یقولون، اور وہ تعجب سے کہیں گے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو میرے کس زندگی کا کسی عمل کو چھوڑا ہی نہیں، ہر بول اس میں لکھا ہوا ہے، ہر سننا لکھا ہوا ہے، ہر ہاتھ کا لینا دینا لکھا ہوا ہے، اور ہر قدم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمانے والا جو ہستی ہے وہ انسان کی۔ کسی کارخانے ہیں، مشینیں ہیں، اس سے ایک چیز بنے گی اور محدود بنے گی، لیکن انسان سے ایک ایک وقت میں، اب جو آپ حضرات کا اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ الگ عمل ہے، اور دل میں ایمان کے جذبات وہ دل کا الگ عمل ہے، اور آنکھوں سے بیان کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا یہ الگ عمل ہے، اور کانوں سے سننا یہ الگ عمل ہے، اور پھر دلوں کی نیت یہ الگ عمل ہے، اور ایک ایک نیکی کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اس بادشاہت کے ساتھ اور ہواؤں پر اور جنات پر جو بادشاہت دی، اس کی وجہ سے اپنے تخت پر جو ہے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں،
اور وہ ہوا ان کو 900 یا 1000 کلومیٹر کی طرف کہ جو ہے مسافت سے لے کر آگے چل رہی ہے، اور کوئی اوپر باڈی نہیں ہے جس سے ہوا کو روکا جائے. ہوا خود بخود اس جہاں تخت والوں کے لیے ایسے مسخر ہو رہی ہے کہ کسی بیٹھنے والے کا جسم نہ ہلے اور اس کے کپڑے نہ اڑے اور اس کو کسی دوسرے کی کرسی پکڑنی نہ پڑے. یہ ایک عجیب منظر تھا اور اللہ نے ایک عجیب طریقے سے مسخر کیا ہوا تھا. ایک ایمان والے نے اس کو دیکھا تو ایمان والے نے نہ سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی، نہ اس تخت کی تعریف کی، نہ ہوا کی تعریف کی. اس نے اللہ کی تعریف کی کہ یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات کون سی ہے. اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا علم وہ اللہ کی ذات کو وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانے والے کلمے کو لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کی پہچان اور اللہ کی ذات کا یقین یہ بنیاد ہے اور یہ اصل طاقت ہے. اب اس مسجد میں وائرنگ ہو گئی، یہ تار لگ گئے، پنکھے لگ گئے، بلب لگا دیے، بٹن لگا دیے، لیکن پیچھے جو جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ نظام نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اور کچھ دیر کے لیے کیا ہوا کہ یہ کنیکشن منقطع ہو گیا، اب نہ پنکھا چل رہا ہے، اب لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوئے، کتنی افرادی قوت لگی، کتنا وقت لگا، تو لیکن کرنٹ نہیں ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی کے اعمال کی جو قیمت بنتی ہے ایمان سے بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں تمہارا عمل وہ عمل ہے کہ ایک ایک زبان کا بول ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کب وَهُوَ مُؤْمِنٌ من عمل صالحا من ذکر او انثى. مردوں کے لیے بھی برابر ہے اور عورتوں کے لیے بھی برابر ہے کہ وہ نیک اللہ کے حکم کو اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرے، لیکن ایمان کی حالت میں. ایمان کے بغیر کوئی عمل نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے. ہم البتہ ضرور بضرور اس کو پاکیزہ، آسانی والی، عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے. یہ دنیا کی زندگی بھی، کیونکہ سب سے بڑا مطلوب ان دنیا میں رہتے ہوئے بھائی چارے والی زندگی اور دل کا اطمینان ہے. مخمل کے فرش ہوں، پھولوں کی سیج ہو اور جو ہے سونے چاندی کے بنے ہوئے مکانات ہوں اور ٹھنڈی ہوائیں ہوں، لیکن اگر دل کا اطمینان نہیں ہے تو پھر اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل میں، قلعے میں ہے، اپنے محل میں ہے، فوجی پہرا دے رہے ہیں، ہتھیار پورے ہیں اور یعنی آسائش کے اسباب پورے ہیں، لیکن نیند کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور اطمینان کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ. اب بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی، بادشاہ ہوتے ہوئے، سارے اسباب راحت موجود ہوتے ہوئے، عوام سو رہی ہو اور بادشاہ بے چینی کے سے جاگ رہا ہو، ایسی تکلیف سے اللہ ہر ایک کو بچائے. بہت بڑا یہ عذاب ہے، بہت بڑا یہ عذاب ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کی چیز بنایا ہے. اور نیند جہاں طاعت والوں کو آتی ہے. تو بادشاہ بڑا پریشان، اب نیند نہیں آ رہی اور رعایا سو رہی ہے اور بادشاہ جاگ رہا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میں سوؤں تاکہ اگلے دن میں اپنے کام کر سکوں. تو بادشاہ اپنے محل کی فصیل پر آ گیا اور وہاں بے چینی میں وہ پھرنے لگا. نیچے سے، قلعے کے نیچے سے ایک راہ گزر تھی، شاہراہ تھی. تو رات کا وقت تھا، خاموشی تھی. تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی آدمی سر راہ سویا ہوا ہے. بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی اور سوچا کہ میں محل میں ہوتے ہوئے، پھولوں کی سیج ہوتے ہوئے، ہتھیار، حفاظت کے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے، فوج میرے حکم کے تابع ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کوئی نافرمانی نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. اور یہ اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، یہ سفر میں ہے اور سر راہ ہے اور کنارے پر سویا ہوا ہے. تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ نیند دینے والی ذات تو کس کی ہے؟
اللہ کی ہے، اور نیند کو اللہ راحت کی ذریعہ بناتے ہیں جس کے لیے چاہے۔ تو بادشاہ بڑا بے چین اور صبح ہونے کا انتظار، اور صبح ہوتے ہی فوجیوں کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ اللہ والے تھے اور سفر میں جا رہے تھے، رات آئی تو وہاں آرام کر لیا۔ تو بادشاہ نے بلایا اور اس سے پوچھا، او مسافر، تم کو رات میں نے دیکھا تم سو رہے تھے سر راہ، تمہاری رات کیسے گزری؟ اب اس کا جواب عجیب تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اے بادشاہ سلامت، کچھ رات میری تمہاری رات کی طرح گزری۔ ایسا جملہ جو چبھ جائے اور سینے میں تیر بھونک دے۔ سر راہ سونے والا وہ بادشاہ سے کہہ رہا ہے کچھ رات میری تمہاری رات کی طرح گزری، اور کچھ رات تمہاری رات سے اچھی گزری ہے اس سے بھی اگلا جملہ۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو میں مسافر تھا، جا رہا تھا، سو گیا، تو جو رات میری سر راہ سڑک پر پتھروں پر سوتے ہوئے گزری، اور تم اپنے محل میں سوئے، تو میری اور تمہاری رات دونوں برابر ہے۔ کہ بادشاہ پھولوں کی سیج پر ہوتے ہوئے، اپنے محل میں ہوتے ہوئے، پہرے کے بیچ میں ہوتے ہوئے سو جائے تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور میں پھولوں کی سیج پر سویا ہوا ہوں۔ وہ نیند اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میں برسر راہ جو سو گیا تو مجھے کوئی احساس نہیں کہ میں کہاں سویا ہوں۔ نیند میرے تمہارے لیے برابر ہے۔ تو جو حصہ رات کا نیند میں گزرا وہ میرا تمہارے دھوکہ لگا ہوا ہے، انسانوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں پھولوں کی سیج پر سو رہا ہوں، اور میں ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہا ہوں، میں نرم گدے میں سو رہا ہوں، سونے کے بعد کسی کو احساس نہیں۔ اور بالکل ٹھیک بات تھی کہ یہ رات میری اور تمہاری برابر ہے۔ اور جو رات جاگنے میں گزری، مجھے نیند نہیں آئی اور تمہیں نیند نہیں آئی، تو تمہاری فکر تو اپنی بادشاہت کو بچانا، اور تمہارا غم تو جہاں فوج بغاوت نہ کر دے، تمہارا غم تو عوام میری نافرمان نہ ہو جائے، اسی بے چینی میں گزری۔ اور میں اللہ کا بندہ ہوں، جو ہی میری آنکھ کھلی میں نے اللہ کا ذکر کیا، اور جب اللہ کا ذکر کیا تو وہ رات کا حصہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بھئی یہ ہے بات کہ انسان کی وہ زندگی جو ایمان کی حالت میں اور نیک اعمال کرتے ہوئے گزرے، یہ کمائی کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اسی لیے دی ہے۔ یہ زندگی دنیا کو آسائشوں والا بنانے کے لیے نہیں، یہ دنیا آسائشوں والی بن ہی نہیں سکتی۔ 2 کلو کے برتن میں ہم 2 کلو سے ایک چند قطرے بھی زیادہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو دنیا کا برتن ہے ہی چھوٹا، اس میں آسائشیں پوری ہوں یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آسائشوں کی کوشش کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نادان قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اس زندگی کے تھوڑے سے سرمایے کو بہت زیادہ احتیاط سے اور عقل مندی سے استعمال کرنے والا کون ہے؟ یہ کسوٹی تھی جس کا سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ کہاں سب سے زیادہ محتاط اور اچھی زندگی گزارنے والا ہے؟ وہ ہے اکثرہم ذکر للموت، جو موت کو سامنے رکھے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے اس سے پہلے تیاری کرنی، اس لیے موت کے وقت کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، اے میرے دوست لا تغترر بتنعم، تم دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، اللہ کے حکم سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ یہ نعمتیں تو جہاں ٹل جانے والی، فإن النعیم لا محالۃ یزول، یہ حالات تو بدل جانے والے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات کی، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، یہ جنازے تمہارے لیے سبق ہیں۔ جب تم اپنے کندھے پر جنازہ اٹھاؤ تو یہ مت سمجھو کہ یہ جانے والا یہی گیا ہے میں نہیں جاؤں گا، کوئی پتہ نہیں کہ کچھ دیر بعد تمہارا جنازہ بھی کندھوں پر اٹھایا جائے، اور ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، ایسے ہی ہمارے بڑے چلے گئے جو دنیا میں آئے تھے، کیونکہ یہ دنیا گزرگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے، اصل آخرت ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم میدان حشر سے
ٹل نہیں سکتے جب تک کہ اس پوری عمر کے بارے میں پوچھا نہ جائے. حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر لگائی کہاں پر ہے؟ ایک ایک سانس کروڑوں کائنات سے زیادہ قیمتی ہے کہ سانس جب ختم ہو جائیں تو پھر دنیا دے دے، دنیا کے خزانے اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ ایک سانس بھی زیادہ نہیں دیں گے. اس سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ قوموں کی طرف علم دے کر بھیجتے تھے. اللہ کا اتارا ہوا علم سب سے پہلے اللہ پر یقین، اللہ کو ایک جاننا، اور اس کے بعد اس بات کا یقین کہ اللہ کے امر سے ساری کائنات کو وجود ملا، اللہ کے امر سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ ہی کے حکم سے یہ ساری دنیا کل من علیہ فان، اللہ سب کو فنا کیا کہتے ہیں؟ ختم کر دینا، اس کا وجود ہی نہ رہے. ایک تو ہے نا توڑ پھوڑ کر دینا، آسمان ٹوٹ گئے، مٹیریل پڑا ہوا ہے، زمین ٹوٹ گئی، مٹیریل پڑا ہوا ہے. قیامت ایک ایسا دھماکہ ہے کہ سب کچھ کو اللہ سب کو ختم کر دیں گے، وجود ہی کو ختم کر دیں گے. پھر اللہ نئے سرے سے وجود، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن یہ زندگی ایک اللہ کی امانت اور بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا. اس لیے عمر کو بھی طاعت والا بنانا ہے، بچپنے سے اللہ کی طاعت کی طرف آنا ہے، اور جوانی کو تو خاص طور پر اللہ کے، کیونکہ جوانی میں انسان کا دیکھنا، بولنا، سننا اور جسم کی طاقت یہ پوری قوت والی ہوتی ہے اور یہ اللہ نے دی. اس لیے کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حکم پر، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس کی تربیت ہی بچپن سے ایسی ہوئی ہو، ایسا گھرانہ، ایسے ماں باپ ایمان والے ملے ہوں کہ بچپن ہی سے اس کی دینی تربیت کی، بچپن ہی سے اللہ کے احکام پر ڈالا. جو ہی بالغ ہوا تو نماز اس کو ایسی سکھائی جا چکی تھی کہ پہلی نماز اللہ کے دربار میں پیش ہوئی اور قبول ہو گئی. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اسلامی بیوہ ماؤں کا ایک تاریخ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بیوہ تھی، اور امام بخاری کو علم کے لیے کہاں یہ سمرقند اور بخارا، ازبکستان، قازقستان اس علاقے کے اور کرغزستان کے علاقے کے رہنے والی، اور کہاں مکہ اور مدینہ، اس کے لیے اپنے بچے کے بارے میں چاہا کہ ان کو علم کے لیے میں بھیجوں، چھوٹے بچے کو. اچھا ہوا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی. اللہ اکبر! عورتیں ایسی، بیوہ عورت ایسے ایمان والی کہ یہ بینائی بچے کو اللہ نے دی تھی، اور یہ بینائی اللہ نے لے لی، اور واپس کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے. اور اللہ وہ ذات ہے کہ ہمیں دعا کا حکم دیا اور وعدہ کیا کہ جو دعا مانگے گا قبول. ماں ایسے مسلح پہ بیٹھی، ایسے اللہ سے رو کر مانگا کہ اللہ نے بچے کی بینائی واپس کر دی. اور امام بخاری علم کے لیے نکلے، اور پھر امام بخاری بن کر کہ کتاب اللہ قرآن کے بعد اصح الکتب بخاری شریف ہے اور دوسرے مسلم شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. تو گھروں میں ایسی تربیت، ایسی مائیں تاریخ کا ایک حصہ ہے. اللہ ہمیں اپنے جو ماضی کے جو اسلاف ہیں، ایمان والے مرد اور عورتیں، ان کے واقعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کر سکیں. کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی تربیت ہی جو ہے ایمان کے ماحول میں ہوئی. اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کے کان میں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو سب سے بڑی، کیونکہ دعوت ہی سے ایمان آتا ہے، اور ایمان سے اللہ کی زندگی اعمال والی بنتی ہے، کامیابی والی بنتی ہے.
تو اس لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت، ہر نبی اس کلمے کی دعوت کو لے کر آتے تھے اور علم کے ساتھ اترتے تھے، تعلیم سے اپنی محنت کی ابتدا نہیں کرتے بلکہ ایمان کی بنانے سے محنت کی ابتدا کرتے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے اور اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اب وہ اللہ خالق اور وہ ارحم الراحمین ہے، اور ہر لمحہ زندگی کا ہر عضو سلامت رہے اور صحت کے ساتھ رہے اور خوشی کے ساتھ رہے اور اللہ کی اطاعت کی سعادت مل جائے، تو اس لیے یعنی ایمان والا تو ہر وقت اللہ کا احسان مند اور ایمان کے جذبات اس کے دل میں موجزن ہوتے، تو وہ تو سمجھتا ہے اس بات کو۔ اس لیے واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ذرا غمگین سا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے غم ہے، تو دیکھا کہ بچہ تو بہت اچھا اور ہونہار لگ رہا ہے لیکن بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول نہیں ہے، شاید یہ بیوہ عورت کا بچہ ہے یا غریب گھرانے کا بچہ ہے، بچوں کے پاس پیسے ہیں، کھیلنے کی چیز لے کر آ گئے اور وہ میدان میں کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں بات ایسی نہیں تھی۔ اس کی معصومیت اور اس کی وضاقتہ کو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھے، بیٹا تم کھیل کیوں نہیں رہے؟ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں تمہیں پیسے دے دوں اور تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلو، بچپن کا وقت کھیل کود کا ہوتا ہے۔ تو وہ بڑی حیرانگی سے اس بزرگ کی طرف دیکھتا ہے، عبداللہ بن مبارک کی طرف، کہ چچا جان کیا اللہ نے انسان کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ یہ زندگی ایسی ہے کہ کھیل میں گزرے۔ کتنی بڑی بات کی اس بچے نے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ کیا بات کر رہا۔ کیا تمہیں کچھ تمہاری ماں نے علم دیا؟ کہ جی ہاں، مجھے یہ سکھایا ہے کہ یہ زبان اللہ نے قرآن کی تلاوت اور اپنے ذکر کے لیے دی ہے، یہ آنکھ اللہ نے اپنی قدرت کی چیزیں دیکھ کر اللہ پر ایمان کو بڑھانے کے لیے دی، یہ کان اللہ اپنے کلام قرآن پاک کو سننے اور نیک نصیحت کو سننے کے لیے دیے۔ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ بچہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا بیٹا تم تو بچے ہو، تمہیں ابھی سے پریشانی کی ضرورت کیا؟ جب بڑے ہو گئے تو اللہ کے احکام تم پر لاگو ہوں گے۔ کہا نہیں، بات ایسی نہیں، میں نے اپنی ماں کو گھر میں دیکھا ہے کہ جب کھانا پکانے کے لیے آگ سلگاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیوں کو جمع کرتی ہیں اور اس میں چنگاری رکھ کر آگ بھڑکتی ہے اور پھر بڑی جو ہے لکڑیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کیا اللہ نے صراحتاً اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے ان پتھر ایسے جو آگ کو پکڑنے والے گندھک، جو بدبودار اور بالکل آگ کو پکڑنے والے اور دوسرے لوگ ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ انسان کی آگ کھال جلے گی اور دوبارہ کلما نضجت جلودہم بدلنا، کہ کھال جلے گی دوبارہ دوسری، ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ آگ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری تگ و دو، اسی لیے حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جس کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل۔ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی کے لیے اللہ نے نبیوں والا سلسلہ جاری فرمایا اور امتحان کے لیے پیدا کیا، نبیوں کو علم دے کر بھیجا۔ جیسے کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ نے ان کو بادشاہ دیا اور وہ دشمنوں سے، عمالقہ سے، جو شام پر ان کے وطن پر قابض تھے، ان کے قتال کے لیے نکلے تو جذبات میں تو سب تیار ہو گئے، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن جنگ کرنا اللہ کے حکم پر، اللہ کا کلمہ بلند ہو،
تو سب سے پہلے ہمارے جذبات اللہ کے لیے قربان ہوں، سب سے پہلے ہم اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے ہوں، اس لیے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو ڈالنا۔ جنگ سے پہلے اللہ نے امتحان ڈال دیے۔ جا رہے ہو نشیبی زمین کی طرف اور نکل رہے ہو اس وقت جب سورج آگ برسانا شروع کر دے گا اور تمہارے جسم چل کر تھک جائیں گے اور تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی، پانی کی ضرورت پڑے گی، اور نہر اردن تمہارے راستے میں چوڑائی میں بہہ رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے کہیں جانا پڑے گا، اس کو پار کرنا پڑے گا، اور یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم چل رہے ہو اور سورج آگ برسا رہا ہے، نشیبی زمین کی طرف جا رہے ہو اور دشمن سے مقابلے کے لیے، لیکن دشمن سے مقابلے کے لیے، اس پر فتح پانے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی مدد کو، اللہ کے حکم کو پورا کر کے مان لینا۔ اس لیے فرمایا امتحان ہوگا، سب تیار ہو گئے ہو جذبات میں۔ امتحان ہوتا ہے کہ صحیح نیت والے پاکیزہ لوگ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ان کو الگ کر دیں، اس لیے امتحان آتا ہے۔ اس لیے حالات کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، حالات کے وقت بڑوں کے ساتھ جڑ کر اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کا امر کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے۔ تو یہ ساتھ ہو گئے اور اللہ کا حکم آیا کہ بھئی نہر پر سے گزرے ہوئے، لیکن نہر سے پانی نہیں پینا، نہر سے پانی نہیں پینا۔ پیدل چل کر آئے ہو، سورج گرمی پھینک رہا ہے، سفر کی وجہ سے بھوک اور پیاس لگ رہی ہے اور پانی تمہارے قدموں کے نیچے ہے، لیکن پینا نہیں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو سے پانی پی لو بس۔ تو جو عقل پر چلنے والے تھے، یہ کیسا حکم ہے؟ ابھی تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں کہ پانی کے لیے کہیں جانا پڑے۔ اتنا صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی برف کی طرح، شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور لیٹ گئے پانی پر اور منہ لگا کر جیسے جانور پیتا ہے، جنہوں نے پیا وہ ناکام ہو گئے، ان کے پیٹ پھول گئے اور وہ چلے ہی نہیں۔ اور چند لوگ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ فتح تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر جو ہے وہ غالب آ گئی۔ کا 313 بچے تھے جو اس امتحان میں پاس ہوئے اور آگے بڑھے۔ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا تو اسی پر وہ اعتراض کرنے لگے کہ طالوت تو ہمارا شاہی خاندان جو ہے اور قبیلہ اس میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے، اور یہ تو گڈریا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، اس کو تو بکریاں حوالے کی جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، رسول بھی میں چنتا ہوں، بادشاہت بھی ساری کائنات کا مالک میں ہوں، میں اپنی کائنات میں جس کو چاہوں مالک بناؤں۔ تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور بادشاہت کے لیے جسمانی قوت اور جنگی چالوں کو سمجھنا اور اللہ والے علم پر جمنا، اس کی ضرورت ہے، اور وہ طالوت میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اپنے باپ کی خدمت میں تھے، ان کے بھائی جو ہے وہ میدان جہاد میں تھے، باپ نے بھیجا بیٹا اپنے بھائیوں کی خبر لے کر آؤ۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک پتھر لے لیا اور ایک گوپیا جس کو پتھر کو پھینکتے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ جو ان کا کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، وہ بڑے جسم والا، اور وہ بار بار للکار رہا تھا کہ ہے میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میرے ساتھ، جالوت اس کا نام تھا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ تو اب یہ داؤد علیہ السلام بالکل نوجوان لوگ ان کو بچہ سمجھ رہے ہیں، یہ آگے بڑھے، اللہ نے ان کو چنا اور انہوں نے وہ پتھر جو لیا تھا اپنے ساتھ اس کو گوپیے میں ڈال کر مارا اور وہ اس کی پیشانی پر لگا اور وہ چیخ مارتا ہوا گر گیا۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور جو ہے امتوں کا امتحان لیا گیا۔ ایمان اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور اللہ نے اس امت کو بتایا کہ دیکھو ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں زمین کی خلافت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض، کہ زمین کی خلافت میں ان کو دوں گا، یہ زمین میری ہے، میں جس کو چاہوں وارث بناؤں، اور ایمان والوں کو ہم نے وارث بنایا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معرفت کے اس کلمے کو لے کر آئے، اور یہ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق
سوائے اللہ کے، اور انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آئے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایمان کے بعد نماز ایسی عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا امر ہے کہ جس میں سب کچھ کو چھوڑ کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، کہتے ہیں خاص جو بڑی نعمت دی جاتی ہے اپنے گھر بلا کر اور خاص پردوں میں، اللہ نے اپنے نبی کو اس امت کے لیے 50 نمازیں دی۔ اے میرے نبی، آپ میرے بندوں کے پاس، امت کے پاس جائیں گے تو میری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ میری عبادت میں لگے رہیں۔ رہا ان کے رزق کا انتظام جس سے ان کی جسم کے نشو و نما اور طاقت ہو، زندگی بڑھے، وہ میرے ذمہ ہے۔ دیکھو اصحاب کہف 6 نوجوان تھے اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور وہ غار میں سو گئے۔ ادھر بادشاہ ہے، اس کی پوری جو ہے سلطنت و فوج ہے اور اس کی پوری قوم ہے، اور یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ بلکہ یہ 5 تھے، چھٹا وہ چرواہا ان کا ہو گیا اور 7واں ان کے ساتھ۔ 5 کو جب چرواہا نے دیکھا، چرواہا بہت سمجھدار تھا کہ آپ لوگ تو شاہی خاندان کے شہزادے معلوم ہو رہے ہو اور آپ بستی کو چھوڑ کر جو ہے یہ جنگل کی طرف، پہاڑوں کی طرف کس لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایک عالم کی صحبت اور علم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن بادشاہ وہ اپنی طاقت کو منوانا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے لیے بڑی بڑی وزارتیں کی پیشکش ہے، لیکن ہم نے وہ ٹھکرا دی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ وہ چرواہا دیکھا، تربیت جب ہو اور ایمان تو پھر سوچیں الگ ہوتی ہیں اور مزاج الگ ہوتا ہے۔ تو وہ چرواہا کہہ دیتا تم شاہی جو ہے محلات اور شاہی عہدوں کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن وہ ایمان والا تھا، اس نے کہا آپ تو ایک بہت بڑے کام کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو، آپ وہ نیک لوگ ہو کہ آپ کی صحبت میں رہنا میری سعادت ہے۔ تو وہ تو ان کی صحبت کے لیے چرواہا ان کے ساتھ ہو گیا اور اس کا کتا بھی ساتھ ہو گیا، تو اس کو بھی اللہ نے انہی کے درجے کے بقدر جو ہے ان کو شرافت بخشی اور اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں چلے گئے، ہم نے 309 سال تک ان کو سلایا۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے، کیونکہ وہ بستر لے کر نہیں نکلے تھے، نیچے کوئی انہوں نے نرم بستر نہیں بچھائے، براہ راست زمین پر، اور زمین کا خاصہ ہے کہ اپنے ساتھ لگی ہوئی چیز کو وہ کھاتی ہے، تو اللہ کروٹ بدلتے تھے۔ اور سامنے غار کا منہ تھا اور سورج نکلتا تھا، نکلتے ہوئے بھی اور غروب ہوتے ہوئے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ضرورت تھی کہ سورج کی روشنی اندر جائے اور ان کی کرنوں کی چبھن ان کو محسوس نہ ہو، تو ہم روشنی اندر جا رہی ہے اور سورج کی کرنوں کو دائیں بائیں جو ہے ہم ان کو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، نکلتے ہوئے سورج سامنے ہے لیکن دائیں طرف ان کی کرنوں کو کر دیتے ہیں، اور جہاں غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف کرنوں کو کر دیتے ہیں۔ بادشاہ اور اس کے کئی جو ہے نائب دنیا سے ختم ہو کر مٹی میں مل گئے، اور ایمان والوں کے جسم کی اللہ نے حفاظت کی۔ 309 سال بعد نیند سے ان کو اٹھایا، اور ان کے اس واقعے کو ایک بادشاہ تھا، وہ نیک تھا اور اپنی عوام اور رعایا کو وہ ایمان کی طرف بلاتا تھا، لیکن عوام بات نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتا تھا اے اللہ اپنی قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے جس سے میری عوام، وہ یہ نہیں کہ میری ماننے والے بن جائیں، اے اللہ تیری اطاعت والے بن جائیں۔ تو اس کے زمانے میں اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو 309 سال بعد نیند سے اٹھایا، اور ان میں سے ایک بازار گیا اور بازار والے نے اس کی شکل 309 سال کے بعد کی ہے۔ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں
اگر آج سے 50 سال پہلے لوگوں کا لباس اور ان کی شکل و صورت دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ تو 309 سال گزر چکے تھے. تو پوری اس قوم کی ہدایت کا بادشاہ خود جہاں اپنے عوام کو لے کر گیا اور وہاں اس چیز کو دیکھا. تو بھئی یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو اس کے لیے بھیجا، اور حضرات انبیاء کرام علم لے کر اترتے تھے، لیکن علم کی طلب پیدا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کی ابتدا اس لا الہ الا اللہ سے شروع فرمائی. اے ابو سفیان، واللہ لتموتن، اللہ کی قسم تم مرو گے. تو موت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ثم لتبعثن، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ. عقل کی کسوٹی پر پرکھنے سے انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتے تھے من یحیی ھذی العظام وہی رمیم، جب یہ جسم مٹی بن کر مٹی کے اجزاء کے ساتھ مل جائے تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا، اور اب تو اس کا جسم مر کر مٹی بن کر اجزاء میں شامل ہو گیا. اب اس کو جمع کرنا یہ پہلے سے آسان ہے. جس نے پہلے عدم سے وجود دیا تھا وہی دوبارہ وجود دے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین، یہ انسان، اس کے اندر امانت، اس کے اندر امانت. اسی لیے جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے کہ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ اس میں ہم نے تمہیں لوٹا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر قیامت میں اسی زمین سے تمہیں نکالیں گے. دنیا میں آنے کا سلسلہ تو ماں باپ کا ملنا اور ایک بڑا نظام ہے، لیکن قیامت میں دوبارہ زندگی کا ملنا، انسانوں کے جسم کے اعضاء ریڑھ کی ہڈی پر جمع ہوں گے، ان کے جسم کامل ہوں گے اور انسان اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے، اور سارے کے سارے انسان جو ہے اگ کر اور زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. تو وہ پکار اٹھیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھایا ہے، کس نے ہمیں اٹھایا ہے. پھر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اس لیے جیسے شروع میں عرض کیا گیا، اللہ کے دربار میں پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اللہ والا علم حاصل کیا کہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ میری زندگی کا تعلق جس شعبے سے ہے، اس میں جو اللہ کے احکام میرے جسم پر اور شعبے کے متعلق ہیں، اس کا علم سیکھنا فرض ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے عمر کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، علم کیسے حاصل کیا، اس پر کیا عمل کیا، اور مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. 4 سوال آخرت کے ہیں اور 3 سوال قبر کے ہیں. سارے کے سارے اللہ نے بتلائے ہیں، اور پورا قرآن اسی بات کو بتلا رہا ہے کہ یہ زندگی اور موت اور سارا نظام اے انسان تمہارے امتحان کے لیے. تو ہم جو دنیا میں آئے ہیں اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی، نہ آنا اپنی مرضی سے ہے اور نہ جانا اپنی مرضی سے. پیدا ہوتے ہی اذان دے دی جاتی ہے، اور اذان کے بعد اقامت. تو اذان اور اقامت میں تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، لیکن اقامت اور نماز میں کوئی دیر نہیں ہوتی. اے انسان تمہاری اذان بھی دی جا چکی اور تمہاری اقامت بھی جو ہے وہ کیا کہتے کہی جا چکی. یہ زندگی کا وقفہ اتنا ہی ہے کہ اقامت کہنے والے کی اقامت کا ختم کرنا اور امام کا اللہ اکبر کہنا. اقامت کہی جا چکی ہے، نماز جنازہ تمہاری پڑھائی جائے گی. اس لیے یہ بہت مختصر زندگی ہے، اس میں تیاری کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھیں، ان کے عمل والی زندگی بڑی تھی، لیکن اللہ نے میری امت پر یہ فضل فرمایا کہ میری امت کی عمر ہی 60-70 کے درمیان ہے. اس میں 12-13 سال تو بچپن کے گزر جاتے ہیں. 4-5 گھنٹے انسان سوتا ہے اور سونے میں کوئی کمال نہیں کرتا. یہ تو اللہ کے ایک مخلوق ہے نیند، کہ جو تھکاوٹ ہے سونے سے، جن کو صحیح نیند آتی ہے
اور جن کی طبیعتیں ٹھیک ہیں چند گھنٹے سوتے ہیں، جب سوتے ہیں چارپائی پر تو جسم چور چور ہوتا ہے اور درد کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ نیند تھوڑی سی دے دیتے ہیں تو صبح پھول کی طرح وہ اٹھتے ہیں اور جسم میں نشاط ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ نیند تمہارے آرام کی چیز ہے جو تمہارے جسم کی ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتی، اور ہر صبح تم سارے اعضاء کی سلامتی کو لے کر نکلتے ہو۔ اگر آنکھیں بند ہو، نظر نہ آ رہا ہو تو پھر دیکھو ہسپتالوں کے چکر، اور پھر دیکھو ٹیسٹوں پر جو تمہارے پیسے، اور پھر علاج پر تمہارا مال کا پانی کی طرح بہنا، اور آپریشن پر سارا سرمایہ کا لگ جانا۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سارے اعضاء کی سلامتی کا، اس لیے ہر عضو کی سلامتی پر، آنکھ خراب ہو جائیں، دل کا نظام جو ہے دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دے، گردے کام کرنا چھوڑ دے، تلی خراب ہو جائے، مثانوں کا نظام ہو جائے، رگوں میں خون جم جائے، کتنے نظام ہیں۔ فرمایا ڈاکٹروں کو کتنے پیسے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر ہر عضو پر کہتے بھئی اس کے لیے پیسے دو، تو کہا واقعی ہر عضو کے صحیح ہونے کی صورت میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ اے اللہ کے رسول اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہا نہیں، صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، مسلمان کو دیکھ کر خوشی سے ملنا یہ صدقہ ہے، نیکی کے بات کا حکم کرنا یہ صدقہ ہے، اور فجر کے بعد انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس نے سارے صدقات ادا کر دیے۔ ایک طرف یہ ہے کہ سارے اعضاء کو بیماری لگے، ایمبولینس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہسپتال لے جائیں، سارے رشتہ دار آ جائیں، ڈاکٹروں کی جو ہے ٹیسٹوں کی رپورٹیں، اور پھر آپریشن کا جو ہے کیا کہتے ہیں نظام، اور ہسپتال کی دوائیں، یہ انسان کے سرمایہ کو ختم کر دیں، اور ایک طرف اللہ کا نظام ہے سارے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اللہ نے تمہیں اٹھایا ہے۔ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو تو تم نے اپنے سارے اعضاء کے صدقے کو ادا کر دیا۔ جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو یہ سب کچھ نعمتیں ایک سب سے بڑے مقصد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس لیے عبادت والا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے عہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہمارا سر جھکے گا، ہم جو ہے سجدہ کریں گے تو وہ صرف اللہ کو، ریت کے ذرے سے لے کر عرش معلیٰ تک، اور چیونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، اس میں سے کوئی مخلوق بھی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کائنات کا بنانے والا اللہ، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو سر جھکیں گے وہ اللہ کے لیے۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے، اور علم کی طلب کے لیے پہلے ایمان کی محنت کر کے ان کے دلوں میں علم کی طلب پیدا کرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ محبت میں، یہ تو محبتوں والا دین ہے، اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، جبکہ محبوب بھی اللہ جیسی ذات ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا محبوب الا اللہ، ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ سب کی چیزوں کی محبت پر غالب ہوگی۔ لا مقصود الا اللہ، ہمارا مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو اس عبادت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کا قوموں کی طرف آنا یہ ان قوموں کے لیے رحمت اور احسان کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جانا تو ساری کائنات کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ارادہ ہے، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، ایسا انسانوں کے لیے ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ یہ انسان اس دین پر چلے گا تو مچھلیاں سمندروں میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گی،
چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندھیریوں میں سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گی، پرندے ان فضاؤں میں سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جنگل میں رہنے والے جانور، چرنے والے پھرنے والے درندے یہ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے انسان جب اس علم کے لیے نکلتا ہے تو اس کی نیت اور علم کے لیے نکلنے کی وجہ سے ایسا نور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ساری مخلوقات دیکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کے علم کے لیے نکلنا اور علم کو حاصل کرنا اور علم کی امانت کو انسانوں تک پہنچا کر تقوی والا بنانا، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ اس لیے فضاؤں میں پرندے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں میں چیونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ اس علم کے باقی رہنے کی وجہ سے کائنات باقی رہے گی۔ یہ بادشاہوں کی بادشاہتوں سے نظام نہیں چل رہا، یہ انجینئروں کی انجینئری سے نظام نہیں چل رہا، یہ ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اور علاج سے یہ نظام نہیں چل رہا، یہ نظام جو چل رہا ہے ایمان والوں کے اعمال سے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا دنیا میں قیامت قائم ہو نہیں سکتی۔ ایمان والوں پر اللہ یہ قیامت کی چنگھاڑ اور توڑ پھوڑ کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے۔ وہ تو جب اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا، اور پھر بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے، بلکہ فرماتے ہیں ولادت کا سلسلہ انسانیت کا اللہ اس کو بند کر دیں گے۔ اور ایمان والے بھی دنیا، ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے، اور وہ اس کو تعبیر کیا گیا الین من الحریر، ریشم سے بھی زیادہ نرم اور دل کو لبھانے والی ہوگی، اور ایمان والوں کے پاس سے گزرے گی اور ان کی روحوں کو آرام سے نکالتی رہے گی۔ ایمان والے جہاں دھڑ دھڑ گریں گے اور کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، اور شر والے رہ جائیں گے، اور ان پر قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں جبکہ قیامت کا منظر میرے سامنے ہے، اور میرے سامنے یہ بات ہے کہ سور والے فرشتے نے، جن کو اسرافیل کہا جاتا ہے، سور منہ میں لیا ہوا ہے۔ سور ایک سینگی کی طرح ایک بہت بڑا آلہ ہے، اور وہ کیا ہوگا جب وہ اس میں سور پھونکیں گے، پہلے ایک ساز کی آواز ہوگی، اور دین ایمان ختم ہو چکا ہوگا، سارے انسان جانوروں والی زندگی، بے حیائی والی زندگی، کوئی بہن ماں اور کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تمیز باقی نہیں رہے گی، گدھوں اور جانوروں کی طرح انسان زندگی، ایسے لوگوں پر اللہ قیامت، اب دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا صاحب سور نے سور منہ میں لیا ہوا ہے، اور وہ پھونک ماریں گے، سب سے پہلے ایک ساز اور بہترین ایک جو ہے آواز ہوگی، لوگ اس آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے نکل پڑیں گے، اور جیسے ہر بستی والوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سورج ہماری بستی کے باغات اور درختوں کے پیچھے سے نکل رہا ہے، یہ سورج ہمارے علاقے کے پہاڑوں کے پیچھے سے نکل رہا ہے، یہ سورج ہمارے سمندر کے اندر سے نکل رہا ہے، حالانکہ سورج تو کتنی دور ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو ایسے ہی وہ آواز ایسے جو بستی سے باہر سے آ رہی ہو، سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے نکلیں گے، لیکن پھر وہ آواز ہیبت ناک ہوتی چلی جائے گی کہ اس آواز پر اللہ نے سارے زمین اور آسمانوں کو توڑنا ہے۔ تو وہ اللہ کہ جس کے ایک فرشتے اسرافیل، اور اسرافیل کے منہ میں سینگی طرح کا سور، اتنا بڑا آلہ، زمین و آسمان سے بڑا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، تو اللہ کتنے طاقت والے ہیں بھائی، کتنی طاقت والے ہیں۔ لوگ جب وہ آواز ہیبت ناک ہونا شروع ہوگی، لوگ دوڑیں گے آواز کی سختی اور چنگھاڑ سے ڈر کر، لیکن گھروں سے پہنچنے سے پہلے ان کے کلیجے پھٹیں گے اور اوندھے منہ گریں گے اور سناٹا طاری ہو جائے گا۔ پھر آواز میں اور زیادہ سختی ہوگی تو پتھر کے یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر یہ فضاؤں میں اڑیں گے۔ ہاں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسا دھماکہ اور ایسی چیخ ہوگی کہ یہ پہاڑ پتھر کے نہیں رہیں گے، دھنی ہوئی روئی، ایک تو روئی ہوتی ہے نا سخت، گدے میں ہوتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، ایک اس کو دھنواتے ہیں تو بہت نرم ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں
پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح فضاؤں میں بکھر جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. تو یہ وقت آنے والا ہے. اللہ نے یہ دنیا کی بقا اس وقت تک ہے جب تک دین اس میں ہے. اسی لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ختم نبوت کا جو ہے سلسلہ جاری فرما کر یہ ذمہ داری اس امت کو دی ہے. اسی لیے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. ایک تو یہ امت بہت بڑی تعداد میں ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، سید الانبیاء کی امت کا. تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارا نبی بنا کر بھیجا. تمہاری نسبت دنیا میں بھی جو ہے میری طرف ہے. پہلی کتابوں میں بھی اس نسبت کو ذکر کیا گیا اور انبیاء نے تمہاری اس قسمت پر رشک کیا اور اس امت کو اپنے لیے مانگا. اللہ نے فرمایا یہ امت میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹی ہوئی ہے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نبیوں کی گواہی کے لیے میدان محشر میں پیش کریں گے. جھوٹ ایسی بری بلا ہے، اللہ بچائے اس جھوٹ کی لت سے. یہ جھوٹ بولنا بھائی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ لت پڑ گئی تو اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عیب اور انسان کی کمی کی بات ہے. جہاں اللہ نے شرک سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے وہاں جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی کہ انبیاء پیش ہوں گے اور نافرمان قومیں. اللہ تعالیٰ فرمائے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو قومیں جھٹلا دیں گی. اے اللہ ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا. اللہ کو پتہ ہے. اللہ حدیث میں یہ نہیں کہ اللہ ان کو ڈانٹ دیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو اور میں رب ہوں میرے پاس علم ہے اور مجھے پتہ ہے. نہیں، اللہ حجت پوری کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت دینے کے لیے انبیاء سے پوچھیں گے تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے تو پہنچایا، ہم ان کے پاس گئے ان کو بلایا لیکن انہوں نے جھٹلایا. قومیں کہیں گے کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آئے. تو اس امت کا اعزاز اس دعوت والے کام کی وجہ سے جس کے لیے اللہ نے ہمیں نکالا ہے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اے انبیاء ہے کوئی گواہ جس کو تم پیش کر سکو؟ حضرات انبیاء کرام سب کہیں گے اے اللہ اگر ہمارے لیے کوئی گواہی دے سکتا ہے وہ تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا دربار، سارے فرشتے، سارے انسان اور جنات، جنت اور دوزخ، اور وہاں پر اس امت کا نبیوں کے منہ سے کہ اگر ہمارے لیے کوئی گواہی دے سکتی ہے تو وہ تیرے حبیب کی امت ہے. اس امت کو پکارا جائے گا. قومیں چیخ پڑیں گی اے اللہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو واقعے کا گواہ ہو، اس پہ موجود ہو وہ گواہی. تو یہ تو بعد میں کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اللہ پوچھیں گے، ان کی بات کو نقل کریں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ امت عرض کرے گی اے اللہ ہمارا گواہی دینا تیری اتاری ہوئی کتاب کی بنیاد پر ہے. آپ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا اور آپ نے ان پر اپنی سچی بات اور کلام قرآن مجید نازل کیا اور قرآن میں آپ نے ان نبیوں کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء ہیں. ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام. اور جیسے ابھی کچھ نبیوں کے واقعات پیش کیے گئے اللہ فرماتے ہیں کسی امت کو ہم نے بغیر نبی کے تو ہم تو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ جبرائیل نے سچ کہا، میرے کلام نے سچ کہا، میرے نبی نے سچ کہا اور اسی کی بنیاد پر تم گواہی دے رہے ہو. تم نے سچ کہا، تمہاری گواہی کو اپنے نبیوں کے لیے قبول کرتا ہوں. کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے امت محمدیہ تمہارا نام بھی مسلمان اللہ نے رکھا ہے. تمہیں جمعے کا دن عبادت کے لیے یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا اور تمہاری عیدیں بھی اللہ نے تمہارے لیے متعین کی ہیں. تم تو کتنے خوش قسمت انسان ہو اور تم گواہی دے رہے ہو، تمہاری گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. تو اس لیے امت کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے
نبیوں والے کام کے لیے چنا۔ ہر نبی کی ذمہ داری صرف اپنی قوم، اپنا علاقہ، اپنا زمانہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے زمانوں کے لیے جہاں رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی محنت اس امت کو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ راستہ نقل و حرکت کو بتاتا ہے، راستے پہ آدمی کوئی گھر نہیں بناتا، راستے پہ ٹھہر کر کے میں نے یہیں ٹھہرنا ایسا نہیں ہوتا، وہ تو چلتا ہے۔ تو سبیل کا راستہ، اللہ کا دین یہ راستہ ہے، مسلسل نقل و حرکت۔ اور اسی طرح کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں انسانوں کے سمندر میں آپ نے تیرنا ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے، تیرنے سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس لیے ہماری زندگی سب یہ نقل و حرکت سے تعبیر ہے، اور اسی لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ امت جب جیسے پانی اپنے اندر یہ پاک کرنے کی صفت، پیاس بجھانے کی صفت، صاف کرنے کی صفت کو لے کر چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، خود بھی پاک ہے اور ہر چیز کو پاک کرتا ہے، لیکن پانی کا ٹھہر جانا، پھر اس میں پتوں کا گرنا، مٹی کا ملنا، پانی کا رنگ بھی بدل جائے گا، پانی کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، اور پانی کی بو بھی بدل جائے گی۔ تو پانی تو ایک مخلوق ہے، تو اس امت کو نقل و حرکت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب تک یہ امت نقل و حرکت میں رہی تو ہدایت جیسی دولت مدینہ منورہ سے چل کر اسپین تک پہنچی، اور ہدایت جیسا اللہ کا انعام خراسان کی ریاستوں تک پہنچا، اور ہدایت جیسا اللہ کا انعام یہ منگولیا تک صحابہ کے زمانے میں وہاں تک اللہ نے پہنچایا۔ علم کی کمی نہیں تھی، لیکن دعوت والے کام میں کمی آنے کی وجہ سے یہ سارے نظام میں خلل آ گیا، اور اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو متنبع کر دیا تھا، اللہ کا ارشاد سنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تو جب بھی آتے تھے تو بڑے چہرے پر مسکراہٹ لا کر اور بڑے آرام سے داخل ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل جاتے تھے، جس گھر کے ایک فرد ہیں کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ آپ کی چہیتی بیوی ہیں، اور باقی 8 امہات المومنین، وہ ساری جویریہ، حضرت زینب، وہ ساری امہات المومنین ہیں، گھر میں جاتے گھر والوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے۔ لیکن ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وضو کیا اور کسی سے بات نہیں کی، اور مسجد میں تشریف لے گئے، اور ایک اللہ کا پیغام پوری انسانیت کو اس لیے کہا یا ایھا الناس، یعنی کہا اے مہاجرین، اے انصار، اے مسلمانوں، اے میری امت، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں، حضور جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس وقت خاص بات یا ایھا الناس ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول، اللہ تم سے کہہ رہا ہے میرے اتارے ہوئے اس دین کو، جس دین کو میرے نبی اور صحابہ نے اپنے خون سے سینچا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت جو اس کے لیے آبیاری ہے، اس دین کے لیے آبیاری کرتے رہو۔ اس دین کے لگائے ہوئے باغات اور درخت اور اس سے جہاں ظاہر ہونے والے معاشرت اور اللہ کا دین اور اخلاق، اس کے لیے اس کی آبیاری کرتے رہو، دعوت پر جمے رہو، مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، کیونکہ اس دین کے لگے ہوئے سرسبز اور شاداب اور اخلاق والے اور اچھے معاشرت والے باغ کے آبیاری بند کر دی تو درخت خشک ہو جائیں گے، یہ سب سرسبز پتے جھڑ جائیں گے، اور یہ پھول اور پھل آنا بند ہو جائیں گے، اور درخت جو ہیں یہ سوکھی لکڑی بن کر ایندھن کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، قبل اس کے کہ پتجھڑ آ جائے، اور پھر تم مجھ کریم رب سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ ایسے ناراضگی کہ تمہاری دعا قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہارے سوال کو پورا نہ کروں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ وسائل اللہ لا یخیب، اور اللہ کے سے مانگنے والا وہ محروم نہیں جاتا۔
لیکن تم سے اتنا بڑا ظلم صادر ہو چکا ہوگا انسانیت اور پورے عالم اور دنیا کی بقا کے بارے میں کہ تم نے دین کی آبیاری چھوڑ دی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں تم دعا مانگو گے میں دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، اور اس سے زیادہ تمہاری عزتیں پامال ہوں گی، تمہارے ملکوں کو لوٹا جائے گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کیا جائے گا، اور تم کہو گے اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد فرما، تم مدد مانگو گے اور میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے دعوت والے کام کو چھوڑنا جو امت سے سرزد ہوا، لیکن اللہ کریم ہے، اس نظام کو چلایا، اور آج اللہ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور محنت کے لیے جو شرط ہمارا کلمے والا ہونا ہے، اور محنت کو اتنا آسان کیا کہ باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا، محنت کو کہ ہم دعوت دیں۔ دعوت کے 3 عنوان ہیں: مخلوق سے اللہ کی طرف، اسباب اور مادے نقشوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ لوگ چیخ رہی ہے کہ وہ علم 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 کیا ہے؟ جو آج کل کی تعلیم گاہوں میں وہ تو جہالت پڑھائی جا رہی ہے کہ مخلوق سے ہونے کو بتلایا جا رہا ہے۔ جو مخلوق اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہو تو اللہ کے امر کے بغیر کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ جو اپنے باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہو، جو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہو، کہ بھئی مخلوق سے یہ ہوگا، یہ تو جہالت ہے۔ مخلوق سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو اصل علم اللہ کی پہچان کروانا اور اللہ کے دستور کو بتلانا کہ اللہ جو کامیابی دیتے ہیں وہ ایمان اور اعمال پر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی خوردبین اور دوربین عطا کی کہ اس کو لگا کر دیکھو، اور پچھلی کے تاریخ سے انسان سبق حاصل کرتا ہے، تو پچھلی قوموں کے حالات جو قرآن میں ذکر ہوئے ان سے عبرت حاصل کرو کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ سارے انسان گھاٹے میں گئے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط الا الذین آمنوا، وہ ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اپنی زندگی کو اور اپنے اعضاء کو اور اللہ کے دیے ہوئے ہر نعمت میں اللہ کے احکام کو پورا کیا، یہ عمل صالح ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ اپنی ذات کو ٹھیک رکھنے کے بجائے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جو حق کی وصیت کرنے میں تکلیفیں پیش آتی ہیں وتواصوا بالصبر۔ پہلی امتوں پر دعوت دینا اس امت کی طرح فرض عین نہیں تھا، لیکن ایمانی غیرت کی وجہ سے اللہ کے نافرمانی سے روکنا ضروری تھا کہ کیسے تم ایمان والے ہو، اللہ کی مہربانی کو جانتے ہو، اللہ کے دین پر چل رہے ہو، اور تمہارے چاروں طرف اللہ کی نافرمانی، اور تم کہتے ہو انہوں نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر پہ جانا۔ یہ نہایت نالائقی کی بات ہے کہ تم اپنے رب سے محبت اور ایمان اور اس کے فضل و احسان کی غیرت کی وجہ سے تمہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے رب کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے۔ غیرت ایمانی کی وجہ سے دوسروں کو روکنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے صاف واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، جبرائیل یہ فلاں گاؤں انہوں نے نافرمانی میں حد کر دی، حدیں پار کر دی، اب ان کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اس بستی کو الٹ دو، اٹھاؤ اپنے جہاں پر کے کنارے پر اور اوپر کی طرف اٹھا کر پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرا حکم ضروری ہے، لیکن ایک تیرا بندہ اس میں وہ تیری عبادت کر رہا، اس نے تو نافرمانی نہیں کی، وہ تو ہر وقت تیری یاد میں تیری عبادت میں کا اسی کے سر پر پلٹو۔ یعنی اللہ کا غصہ اس پر زیادہ ہے، حالانکہ وہ پہلی امت کا ہے، اس پر دعوت اس کا یہ فرض منصبی نہیں ہے، لیکن دینی غیرت، اے جبرائیل وہ میری عبادت کر رہا ہے لیکن میری نافرمانی ہو رہی ہے، اپنی قوم کو روکتا نہیں ہے، اسی کے سر پہ پلٹو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ، اب آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے آپ لال پیلے ہو جائیں گے اور مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اگلا کام کر دیں گے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے اور انسان کو غیرت نہ آئے، یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اس کے بیوی بچے اور اس کے خاندان والے اور اس کے پڑوسی میری نافرمانی، اس کے چہرے پر کوئی ملال تو آتا، اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا۔ تو
تو یہ دعوت ان پر فرض عین نہیں تھا، لیکن ایمانی غیرت کی وجہ سے اسی لیے اللہ نے قصے ذکر کیے، وہ اصحاب سبت کا قصہ ذکر کیا، اور جو ہے وہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ ان لوگوں کا قصہ ذکر کیا، اور اللہ نے اور قوموں کے قصے ذکر کیے کہ دعوت یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی، لیکن نبیوں کے جانے کے بعد ایمان والوں پر ایمان کی غیرت اور اللہ کی پہچان کی وجہ سے اللہ کے نافرمانی سے روکنا یہ ان کے ذمہ تھا۔ لیکن اے امت محمدیہ، تمہارا تو یہ فرض منصبی بنایا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں چنا بھی، تمہیں چھانٹا بھی، اور تمہیں پسند کیا، اور تمہاری ذمہ داری یہ بنا دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا، اور بہترین امت کے ہونے کی وجہ کہ اللہ کا پیغام نبیوں کی طرف پہنچانے والے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے اللہ، ایمان تو بنیادی چیز ہے، ایمان کو یہاں بعد میں کیوں ذکر کیا گیا کہ ایمان تو تمہارے اور پہلی امتوں کے درمیان مشترک ہے، فضیلت جو تمہاری ہے، جو امتیازی شان، اس کو پہلے بیان کیا گیا، اور وہ دعوت والا کام ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اے میری امت، فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے نبی دیا تو اپنا حبیب اور سید المرسلین، کیونکہ نسبت تو نبیوں کے ساتھ ہوگی، جیسے اپنے علاقے پر، اپنی زبان پر، اور اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں قوم پر انسان فخر کرتا ہے، تو فخر کی چیز کہ یہ امت کس نبی کی ہے، کس نبی کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان والوں کو فخر ہوگا کہ ہم خلیل اللہ کے ساتھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فخر ہوگا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور ماننے والوں کو فخر ہوگا، لیکن سب سے قابل فخر ہمارے اور آپ کے قابل فخر بات ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ فرمایا کہ یعنی نبیوں میں سے تمہیں میرے جیسا نبی دیا گیا، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ امتوں میں سے جو سب سے بڑی ذمہ داری والی امت، سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہوتے ہوئے ہر فرد پر اور پوری امت پر نبیوں والی ذمہ داری وہ میری امت ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی کہ یہ فخر ان کے لیے ہوگا جو اس میں اللہ نے شرط رکھی ہے اس کو پورا کریں۔ صرف امت میں پیدا ہو جانا اور پھر اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، یہ تو پکڑ اور پوچھ گچھ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ فخر کی بات اس کے لیے ہوگی جو اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہ دیکھو پھر دین اوپرا اور جو ہے اجنبی ہو جائے گا، اور پھر یہ اللہ کے احکام یہ شعبوں سے نکل جائیں گے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا جائے گا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جب امت میری سنتوں کو چھوڑے گی اور اللہ کے احکاموں کو توڑے گی، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا، اور اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں 1 شہید کا ثواب، اور ایک روایت میں 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ آج وہ کام اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے نبی پہلے ہی ارشاد فرما گئے تھے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، دین اجنبی بیگانہ ہو جائے گا اپنوں ہی میں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، توبہ مقام جس کی خوشخبری اللہ کے رسول صحابہ کو اور ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے ایک مرتبہ توبہ ہو اس مسلمان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ توبہ کی خوشخبری دیکھتا ہوں بعد میں آنے والے اپنی اس امت کو کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ یا رسول اللہ، آپ بعد میں آنے والی اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں؟ کہ اللہ نے ایک بہت بڑا اعزاز دیا کہ وہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں نمازوں کے لیے جو وضو کرتے تھے، منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر پہ مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، ان کے اعضائے وضو سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے پہچانوں گا کہ امتوں میں سے یہ امت میری امت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا
اور ایسا سوال یعنی آپ کی جو باتیں اور نصیحتیں ہیں ہر ان پڑھ، ہر دیہاتی، ہر معیار، ہر ایک آدمی سمجھ جائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین اور سارے انسانوں کے رسول ہیں۔ تو مثال کیا دی؟ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک میدان مشکی اور چتکبرے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، مشکی رنگ کے سارے گھوڑے ہیں، اور پھر جو ہے لوگوں کے تو میری امت اور میری امت کیا ہوگی، کیسے پہچانوں گا کہ اس میں سے کچھ گھوڑے پنکلیان کہ ان کا پورا چہرہ سفید رنگ کا اور گھٹنے سے لے کر پاؤں کے کھر تک سفید، پانچوں اعضاء ان کے سفید ہوں گے، یہ اس کی نشانی ہے۔ کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ کتنی خوشی کی بات ہے، کیسی آسان مثال ہے۔ آج ہم اس مثال کو سن کر خوش ہو رہے ہیں، صحابہ بھی کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ میں یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی نشانی ہے کہ تم جو نمازوں کے لیے وضو کر کے مسجدوں میں جانے والے ہوگے، اس کی وجہ سے تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اس لیے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ رات کے اندھیروں میں بکثرت مسجد کی طرف آنے والے ان کو خوشخبری سناؤ کہ قیامت کے دن سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کا اپنا نور ہوگا اعمال کا، جس کی وہ روشنی میں چلے گا۔ تو اندھیروں میں مسجد کی طرف بکثرت جانے والے اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے سا چلے گا۔ آج یہ نور دل میں آتا ہے اور دل کی روشنی سے پھر انسان اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ راستہ دکھلاتا ہے کون سے اعمال فائدہ دینے والے ہیں اور ان کو وہ اختیار کرتا ہے، اور کون سے اعمال سے نقصان ہوتا ہے اس کو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قیامت میں یہ نور اس کے چہرے پر آ جائے گا، اس کا چہرہ منور ہو جائے گا۔ اس لیے اہل محشر کہیں گے تم نے تو محشر کو روشن کر دیا۔ تو بھائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صدی میں یہ کام عطا فرمایا، اور اس کام کے قبول کرنے کے لیے صرف ہمارے ایمان والا ہونے کو بنیاد قرار دیا گیا، اور اتنا آسان اس کو کیا کہ ہر مسلمان ان اعمال کو کر سکتا ہے۔ دعوت میں لگنا، تعلیم و تعلم کی فضائیں بنانا، عبادات کا ماحول پیدا کرنا، ذکر کے ذریعے اللہ کی عظمت اور اس بات کا استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔ اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ، جب حضور والے اخلاق ہوں، صحابہ نے اخلاق کو اپنایا تو بھائی چارے والی زندگی۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنائیں گے تو سارے جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی کون تیار ہے؟ دل میں نیت کر لو، کوئی کسی کو سند دکھانے کی اور کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ میرے اور میرے بندوں کا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور میں دل کو دیکھتا ہوں، خالص اور صاف سچی نیت ہے، اللہ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے، اور تربیت اللہ فرمائیں گے۔ تربیت کون فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے۔ آذر صنمگر اور بت بنانے والے ابراہیم کو کہتے ہیں ابراہیم ان بتوں کو بیچ کر آؤ۔ اے ابا جان یہ کیا ہیں؟ کہ یہ میری قوم کے آلیہ ہیں، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اے ابراہیم زیادہ حجت بازی نہ کرو، اگر تم کرو گے تو لأرجمنک، میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر کے ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وجہ سے اس امت کو یہ کام ملا، اور آپ نے فرمایا فطوبی للغرباء، کہ بے چین ہو کر اور پھرنے والے، اس لیے کہ تبلیغ حضور دین کے مٹنے کا غم دل میں آ جائے، تبلیغ یہ مزے کی زندگی گزرے، اس لیے مزے تو آخرت میں ہوں گے، آرام تو قبر میں ہوگا، دنیا میں تو اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ آج ابھی چلے جائیں آپ لوگ باہر، ایک جگہوں پر جناب لوگ بیلچے اور کسی اور جرام اور جھاڑویں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مزدوری مل جائے، اور بھائی تم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا پورا دن یہیں گزر جائے گا۔ نہیں، ہم آرام نہیں چاہتے، اس آرام میں ہمارے بچوں کی بھوک اور پیاس
اور بچوں کی بیماری میں جو ہے سسکنا اور جو ہے ناکامی والی زندگی گزرنا چھپا ہوا ہمارے اس آرام میں، ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، ہمیں ابھی سے مزدوری میں لگاؤ اور 8 گھنٹے تک ہمیں مزدوری میں لگاؤ، اور پسینہ پسینہ ہونے کے بعد تم جو مزدوری دو گے یہ ہمارے سارے دکھوں کا مداوع ہے۔ تو بھئی اللہ تعالی ہمیں اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں اللہ والے کام کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فطوبى للغرباء، اپنے آپ کو پردیسی بنا کر زندگی گزارنے والے، بے چین ہو کر پھرنے والے، ان کے لیے توبہ ہو۔ اے اللہ کے رسول، ان کی مہم اور ان کا ان کا مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کو محبوب بنائیں گے لوگوں کا، اور لوگوں کو محبوب بنائیں گے اللہ کا، اور دین میں جو کمی آئے گی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پردیسی اور بے چین بنا کر پھریں گے۔ اللہ کو محبوب بنائیں، یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب کہ جب یہ ان کا ایمان کی محنت کریں گے اور اعمال پر ڈالیں گے، اور جو اعمال والا بنے گا اللہ اس کو محبوب بنا لیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اپنے جان۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔